مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہیں۔ کہنے لگے جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پر ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی، وہ کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی تو میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، کیا آپ اپنا نمبر مجھے دے سکتی ہے؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو چہرہ کھل جائے، اور خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی کہ وہ مجھے پہچان گئی۔ بولی، جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی تھی؟ آہستہ سے بولی، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی کہ بھلا کیا حالات سے لڑنا۔ اس نے بات بدل دی اور کہا، ڈاکٹر صاحب چھوڑے، میں کہاں رہتی ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کیوں مجھے کال کرتے ہیں اور میرا نمبر کیوں لیا؟ میں مسکرا دیا اور کہا، آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، ڈاکٹر صاحب پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا، کیوں، آپ کے نصیب کو کیا ہے؟ وہ چپ ہو گئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات کہہ رہی تھی، میرے پاس مریض آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا، ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کا عشق میں جانتی ہوں کہاں تک ہے، آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کے امی ابو ہیں؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہیں اور 2 چھوٹی بہنیں، ابو نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا رات کو بات کیا کرو، لیکن کہہ دیتی، میں رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں رات کو بات نہیں کر سکتی۔ خیر ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا، 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے بن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہو تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی کہ ڈاکٹر ابرار آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت ہی اچھا ہمسفر عطا کرے۔ میں جب کر اسے کہا کرتا، ایمان میری ہمسفر بس آپ ہی ہیں، آپ سے ہی شادی کروں گا، لیکن وہ زور سے ہنسنے لگی اور کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرے سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا، میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب آپ مجھ پر جتنا چاہے غصہ کر لیں، میں آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، ٹھیک ہے جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے اپنی بہن بھابھی، اپنی سب کو ایمان کی تصویر دکھائی، سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا، سب کہہ رہے تھے جلدی سے ایمان کے گھر جائیں گے رشتہ لینے، ایمان اپنے گھر کا ایڈریس دے، میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا، لیکن اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ دن گزر گئے، اس کا نمبر بند تھا، میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے، ہم نے ناچنے والی بلوائی ہے، بہت اچھا ڈانس کرتی ہے۔ میں تو ایمان کی یاد میں اداس تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پر آئی، میوزک بجنے لگا، پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میں مر گیا۔ میرے سامنے ایمان کھڑی تھی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک ناچنے والی تھی۔ میں تڑپ گیا، ایمان کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے، میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا، میں ہار گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی، اور خود ایک ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل، وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی، میں نے اسے بہت زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی، میں نے اسے دھکا دیا، سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے یہ کیا ہوا ہے۔ ایمان وہیں بیٹھ گئی، پاؤں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ گھر گیا، بہت پریشان تھا، نفرت سی ہو گئی تھی، اس پر بہت غصہ تھا۔ ساری رات تڑپتا رہا، دوست حیران تھے کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا، پھر
پھر جب اسپتال گیا میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس ہے اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتی ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایمان۔ میں نے ایمان کا نام سنا، چلانے لگا اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آہستہ سے بولی ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری حالات سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، اب بس ایک بار اس کے گھر آ کر دیکھ لیں، سب سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ وہ بہت اچھی ہے، پلیز اب سے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، اسکول پڑھتی ہے۔ وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کرنا چاہا تھا۔ بس اسے آگے کچھ نہ بولوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ ایمان کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی تھی۔ میں امی ابو کو ساتھ لیے دوسرے دن ایمان کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا، ہم گھر میں داخل ہوئے۔ ایمان کی امی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، ہم پاس گئے۔ امی کھانستے ہوئے اٹھی، آپ لوگ کون؟ میں نے تعارف کروایا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ ایمان نماز پڑھ رہی تھی۔ امی ابو بات کرنے لگے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ ایمان نماز پڑھ کر آئے، مجھے دیکھ کر حیران بھی، ڈاکٹر صاحب آپ یہاں؟ میں ہلکا سا مسکرایا، میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ ایمان کیا کرتی ہے؟ ایمان نے مجھے بہت منع کیا، ابرار میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، جس کی وجہ سے میں 5 دن کا نمازی بن گیا، بھلا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات مجبوری کے تماشے ہیں، آپ رزق کی خاطر ناچنے لگی۔ اب میں ہوں، سب بھول جاؤ، اب اسے آپ میری عزت ہے۔ ایمان رونے لگی۔ سب بہت خوش تھے، ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے شادی کر لی۔ یہ تھا تو ناممکن، لیکن ایک سچا مرد ہمیشہ عورت کی عزت کا محافظ بنتا ہے۔ شاید میں نے بھی وہی کیا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ایمان ناچنے والی تھی، اس کے حالات اور وقت نے اسے ایسا بنایا تھا، میں کیوں کر اس کے دامن پر کیچڑ اچھالوں؟ ایمان میرے سینے لگ کر رونے لگی اور کہا، ابرار اب جیسے فرشتے بھی ہوتے ہیں، بھلا مرد تو عزت دوچتے ہیں، آپ تو میری عزت کے محافظ بن گئے۔ مرد اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، مرد وہ نہیں جو کسی پابردہ و حیا شہزادی کو ناچنے والی بنا ڈالے، بلکہ مرد وہ ہے جو کسی ناچنے والی کو بھی باحیا اور باپردہ بنا دے۔